اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم گناہگاروں سیاکاروں شفاعت یا رسول اللہ خراب و خستہ و خاروں شفاعت یا رسول اللہ تیرا ثانی نہ شد پیدا نہ در دنیا نہ در عقبہ تو ہی روزے گراں یکتا شفاعت یا رسول اللہ بری نازم کہ ہستم امت تو گناہگارم ولیکن خوش نصیبم نسیمہ جانب بدہا گزر کن ز احوال محمد را خبر کن توئی سلطان عالم یا محمد ز روئے لطف سوئے من نظر کن مشرف گرد شد جامی ز لطفش خدایا ای کرم بار دگر کن ببری جان مشتاقم در آنجا فدائے روضہ خیر البشر کن بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر بکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں وہ خدا نہیں بخدا نہیں وہ مگر خدا سے جدا نہیں وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں یہ محب حبیب کی بات ہے لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا آج لے کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے فیض ہے یہ رضا احمد پاک کا ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کون ہے اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور نبی پاک صاحب الولاد علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پیش کرنے کے بعد قابل صد تکریم معزز و سامعین و حاضرین اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے تمام معاملات کو دینی دنیاوی اور آخرت کے ایمان کے روحانیت کے دین اور اسلام کے سارے مجموعی طور پر ضروریات نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کی ذات سے
وابستہ رکھے ہیں اور یہ حق ہے، یہ سچ ہے کہ آقا نامدار علیہ السلام کی بارگاہ سے جو ملتا ہے، جتنا ملتا ہے، جہاں کسی کو رب دیتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے دیتا ہے۔ اس پر اللہ کا قرآن بھی شاہد ہے اور رسول اللہ کا فرمان بھی کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا واللہ یعطی وانما انا قاسم، اللہ دینے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو میں آپ کے سامنے نبی کریم علیہ السلام کی عظمت اور معجزات کہ جو لامحدود ہیں، ہر نبی کو اللہ نے محدود معجزے دیے، گنتی کے معجزے دیے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اسی طرح مختلف انبیاء کو، سلیمان علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، مگر وہ جب ان سے قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر اور ان کی نبوت اور رسالت پر کوئی دلیل مانگی کسی بھی نبی سے، کسی رسول سے، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی رب ذوالجلال یہ قوم ہماری مطالبہ کرتی ہے تو اس کو ہم کیا جواب دیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی سے فرمایا کہ میں تمہارے ہاتھ میں شفا دیتا ہوں، نابینا کو بینائی دے گی اور کوڑی والے مرض کو شفا دی گئی۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ یہ عصا پھینکو تو یہ اژدہا بن کر جادوگروں کے سارے سانپوں کو کھا جائے گا، اور وہی عصا اگر پتھر پر مارتے تو پارا جسم جاری ہو جاتے، اور اگر دریا میں اس عصا کو مارتے تو وہ رستے بن جاتے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حضور وہ نبی اپنی قوم کو دلیل دینے کے لیے اللہ سے عرض کرتے، رب ذوالجلال جو حکم دیتا وہ کر گزرتے، اور جب قوم ان سے کوئی دلیل مانگتی تو پھر وہی دلیل وہ ان کے سامنے رکھ دیتے۔ مگر جب میرے اور آپ کے آقا آخر الزمان نبی سید الاولین والآخرین، فخر الاولین والآخرین، نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کی باری آئی تو آپ نے اللہ کے حضور اپنی قوم کو دلیل دینے کے لیے عرض نہیں کی، نہ اللہ نے فرمایا کہ محبوب آپ یہ کر لیں، نہیں، ایسا بنا کر بھیجا کہ نبی پاک نے جب کوئی قوم میں سے کوئی کسی بندے سے کوئی بندہ سوال کر دیتا، کسی قسم کا کر دیتا، تو رسول اللہ جب وہ کوئی بات کرتا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو نبی ہونے پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا سلونی ما شئتم، میرے پاس یہی دلیل ہے کہ جو چاہو تم مجھ سے سوال کرو، جو چاہو مجھ سے مانگو۔ کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے باپ کا سوال کیا، میرا باپ کون ہے؟ تو اس کو بتا دیا، ان کی نسب میں باتیں لوگ کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا تو واقعی اپنے باپ کا بیٹا ہے۔ اسی طرح کسی نے اپنے جنتی اور دوزخی ہونے کے متعلق پوچھا تو فرمایا تو دوزخی ہے۔ کسی نے اونٹنی کے متعلق پوچھا تو فرمایا تیری اونٹنی فلاں درخت کی مہار، اس کی مہار درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ تو مطلب بات کرنے کا، کسی نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، کوئی درخت چل کر
آپ کی بارگاہ میں آ جائیں تو نبی پاک نے فرمایا جاؤ تم ان کو پیغام دے دو، میں کیا تمہیں ان کو بلاؤں گا؟ جو ان کو میرا سلام دو، پیغام دو اور کہو رسول اللہ بلاتے ہیں۔ تو جب درخت کو اس دلیل مانگنے والے نے جا کر پیغام دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر، حکم پر وہ ہلنے لگے اور ہل کر جڑیں اکھیڑ کر اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے نبی پاک کی بارگاہ میں آ کر سجدہ ریز ہو گئے، قدموں پر جھک گئے۔ تو اسی طرح ایک بات نہیں ہے، پتھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل مانگنے والے نے کہا کہ دیکھیں یہ پانی ہے، اس طرف پہاڑ ہے، تو اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو وہ پہاڑ کا پتھر کٹے اور کٹ کر آپ کی بارگاہ میں پتھر تیرتا ہوا آ جائے۔ تو آپ نے فرمایا تم اشارہ کرو اس کو کہ رسول اللہ کا فرمان ہے، حکم ہے۔ تو پتھر اپنی جگہ سے ہٹا اور کٹا اور وہ تیرتا ہوا نبی پاک کی بارگاہ میں آ گیا۔ پھر نبی پاک نے فرمایا واپس چلا جاؤ، پھر واپس تیرتا ہوا وہ اپنی جگہ پر جا کر نصب ہو گیا۔ مطلب بات کرنے کا، ابو جہل نے اپنی مٹھی میں کنکر لے کر نبی پاک سے پوچھا میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میں کیا بتاؤں، وہ تیری مٹھی میں جو ہیں کنکر وہ بولے۔ تو مٹھی میں کنکر بول پڑے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مطلب میرا بات کرنے کا کہ رسول اللہ علیہ السلام کی ذات گرامی کو میرے رب نے سر سے لے کر پاؤں مبارک کے ناخنوں تک آپ کے جسم کا ایک ایک بات، ایک ایک عضو، ظاہر باطن، اور نبی کریم علیہ السلام کی زبان مبارک اور آپ کے کان مبارک اور آپ کے دست مبارک، آنکھ مبارک، دل مبارک، سینہ مبارک، بال مبارک، بول مبارک، خون مبارک، ہر شے کو معجزہ بنا کر بھیجا اور نبی علیہ السلام کو اللہ سے عرض کرنے کی، درخواست کرنے کی کا موقع نہ ہوتا، نہ ضرورت پڑتی، کیونکہ اللہ نے بنا کر ہی ایسا بھیجا، سراپا معجزہ۔ محبوب جو کچھ بھی مانگے آپ سے، کوئی جو بھی بولے آپ اس کو بتا دیں، فرما دیں۔ تو مطلب بات کرنے کا کہ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ آج بھی میں اور آپ اگر اس دنیا میں رہ کر کلمہ پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، اور جو کچھ بھی دین کے معاملات ہمیں چل رہے ہیں، یہ سب نبی کریم علیہ السلام کے در کا فیض ہے۔ اور پھر آگے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، کہ یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ کہ جہاں وہ نبی اور رسول کبھی کسی کوئی قبیلے کے لیے، کوئی قوم کے لیے بن کے آیا، کوئی کسی علاقے کے لیے نبی اور رسول بن کے آیا، تو یہ وہ ذات گرامی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی دنیا میں تشریف لائی تو ساری نبوت رسالتیں منسوخ ہو گئی، یعنی ان کے جو دین منسوخ ہو گئے اور ان کے قانون منسوخ ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر۔ بس ہر علاقے میں، ہر زمانے میں، ہر جگہ نبی پاک کی شریعت ہی جاری ہے، نبی پاک کا کلمہ ہی جاری ہے۔ بلکہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ عرض کرتے ہیں، میں دنوں میں حدیث پاک کا درس دے رہا تھا تو یہ حدیث پاک میں نے پڑھی کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ کچھ ان یہود کی باتیں ہمیں بھلی لگتی ہیں تو کیا ہم نے وہ لکھ لیا کریں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی قومیں بھی اپنی راہ سے ہٹ کر اور اپنے معاملات کو بدلا کر گمراہ ہوئی، کیا تمہیں میرے قرآن میں، میرے فرمان میں کوئی کمی محسوس ہوتی ہے؟ کیا یہاں کوئی کمی ہے میری بارگاہ میں؟ اگر کمی نہیں ہے تو پھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے،
نہ کچھ لکھنے کی نہ پوچھنے کی. اور اگر اس وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو وہ بھی میرا ہی کلمہ پڑھیں گے، وہ بھی میری ہی غلامی کریں گے. تو اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے آخر میں، تو وہ بھی نبی پاک کا کلمہ پڑھیں گے اور نبی پاک کے دین کا پرچار کریں گے. تو بات کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ بلکہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی ہی کے صدقے ان نبیوں کو نبوت ملی. اور پھر جو اوصاف اور کمالات اور جو ان میں معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے تھے وہ سارے اللہ نے نبی پاک کی ذات میں جمع فرمائے، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ وافر مقدار میں پورے انبیاء علیہ السلام اور پورے رسولوں اور نبیوں کے سارے معاملات کو نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی میں جمع کر کے نبی پاک کو ساری نبوتوں اور رسالتوں کا مجموعہ بنا کر فرمایا، اے محبوب میں نے آپ کو نبوت کا بھی کوثر بنایا، رسالت کا بھی کوثر بنایا، معجزات کا بھی کوثر بنایا اور شریعت کا بھی کوثر بنایا، ہر طرح کثرت عطا کر دی جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. رب ذوالجلال نبی پاک کی غلامی محبت نصیب فرمائے. اور یہی وجہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات گرامی سے محبت میرے اور آپ کے لیے عین ایمان ہے. لا یؤمن احدکم، نبی پاک نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اپنے لیے نمونہ بناؤ. وہ تمہارے لیے نمونہ ہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے، اپنے دینی دنیاوی معاملات کو درست کرنے کے لیے، کامیاب بنانے کے لیے، اور دین دنیا اور آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے میرے محبوب کی ذات کو سامنے رکھیں. نبی پاک کی غلامی اختیار کرو، رسول اللہ کے امتی ہو کر نبی پاک کا کلمہ پڑھ کر غیروں کے نہ رسم و رواج نہ اپناؤ، نہ ان کے طریقے پر چلو، نہ ان کی باتیں کر کے فخر کرو. فخر کرو تو رسول اللہ کی ذات پر کرو، فخر کرو تو نبی پاک کی غلامی پر کرو، فخر کرو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آقا علیہ السلام کے پیار پر، محبت پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستگی اور وارفتگی والی محبت آقا علیہ السلام کی ذات گرامی سے کر کے. یہ اصل مسلمانی ہے، اس کے بغیر انسان بیکار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک کی محبت عطا فرمائے. تو میں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر مرض برس کو دور فرماتے تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت اور خصوصیت نبی پاک میں بھی موجود تھی. حضرت معاذ بن افرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی برس کے مرض میں مبتلا تھی. آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی تکلیف کے لیے التجا اور دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی اور نظر کرم کی تمنا کی. تو آپ علیہ السلام نے ایک شاخ لے کر اس جگہ پھیر دی جہاں برس کے داغ تھے. وہ فوراً تندرست ہو گئی. اور وہ عربی کے الفاظ حدیث پاک میں جو اس موقع پر نبی علیہ السلام کی ذات گرامی نے کام کیا، فرمایا فمسح علیہا بغصنہ فذهب اللہ البرص، کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک شاخ جہاں ان کو برس کے داغ تھے وہاں شاخ پھیری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور نبی پاک کے کرم سے وہ برس کے داغ ختم ہو گئے اور وہ مرض ختم ہو گئے. بلکہ علامہ سمغوی اپنی مشہور زمانہ اور نادر روزگار تصنیف میں مدینہ پاک کی خاک کے خواص بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں رویہ ابن النجار و ابن الجوزی فی الوفا غبار المدینہ شفام من السقام. حدیث پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فرمایا. ابن نجار ابن جوزی نے کتاب الوفا میں
حدیث نقل فرمائی کہ مدینہ پاک، مدینہ طیبہ کے غبار مرض جذام سے شفا بخشتی ہے۔ اس پر پھر دلیل دیتے ہیں کہ مدینہ پاک کی مٹی شفا کیسے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر تبوک سے واپس تشریف لائے تو اس وقت کئی حضرات استقبال کے لیے نکلے۔ جب ان کے چلنے سے غبار اڑی تو بعض صحابہ نے اپنے منہ پر اس غبار سے بچنے کے لیے کپڑے لے لیے، تو نبی علیہ السلام نے تو آپ نے اپنے دست اقدس سے اس کے منہ سے کپڑے کو ہٹا دیا اور فرمایا والذی نفسی بیدہ ان فی غبارہا شفاء من کل داء، فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، آپ یاد رکھیں اپنے ناک سے کپڑے ہٹا دیں۔ کیوں کہ مجھے قسم اس ذات کی کہ اس مدینہ کی مٹی میں ہر مرض کے لیے شفا ہے، مدینہ کی مٹی میں شفا ہے۔ جس ذات گرامی غور کرے اس بات پر کہ نبی پاک صاحب علیہ السلام، اس میں تو شک نہیں ہے کہ وہ ہجرت کے لیے تو بے شک جگہ مقرر تھی مدینہ المنورہ، جو ہزاروں سال پہلے سے وہ لوگوں کو پتا تھا، وہ اپنی تورات اور انجیل میں پڑھ بھی چکے تھے، لوگوں کو بتاتے بھی تھے۔ باوجود اس کے اس کا نام، اس جگہ کا نام کیا تھا؟ یثرب۔ جگہ نام تھا کیا تھا؟ مدینہ المنورہ کا پہلے نام تھا یثرب، نام بلاؤں کا گھر، بلاؤں کا گھر۔ مگر میرے پاک نبی کریم علیہ السلام کا جب آپ نے قدم رنجہ فرمایا تو بلاؤں کا نہیں بلکہ شفاؤں کا مرکز بن گیا، وہ شفاؤں کا مرکز بن گیا، صرف رسول اللہ کی نسبت اور تشریف آوری کی وجہ سے۔ اور صرف وہ مرکز نہیں بنا، مٹی ایک مٹی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پاک کی مٹی ہے۔ بعض لوگ تو سمجھتے ہیں ہم لوگ جب جاتے ہیں عمرہ شریف پر یا حج شریف پر جاتے ہیں تو ڈھونڈتے ہیں کہ خاک شفا کہاں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ نبی پاک نے فرمایا سارا مدینہ اور سارے مدینے کی مٹی شفا ہے۔ فرمایا کان غبارہا شفاء من کل داء، کہ یہ مٹی میرے پاک مدینے کی ساری مٹی شفا ہے اور ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ من کل داء، سبحان اللہ، ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ فرمایا بے شک بخار مدینہ میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ جس ذات پاک سے تعلق رکھنے والی اور جن کے مبارک قدموں سے لگنے والی خاک میں یہ تاثیر موجود ہے، ان کی ذات والا صفات کے کمالات کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے، کیا اندازہ ہو سکتا ہے۔ تو مقصد بات کرنے کا کہ ہم یہ رات دن یا ہر جمعے میں آپ سے یہ بات میں آپ سے ہم کلام ہوتا ہوں، کس وجہ سے میرے اپنے آخرت دین دنیا اور موت قبر حشر کا یہی سامان ہے، اور آپ کی بھی موت قبر اور آخرت دین دنیا کا یہی سامان ہے کہ نبی پاک کے علاوہ میرے اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ بھی میں اور آپ ہم لیے بیٹھے ہیں ہمارے پاس ہے، اور ہماری نسلیں، ہماری عزتیں، ہمارے مقام مرتبے، ہمارے رزق، ہمارے سارے معاملات نبی پاک علیہ السلام کی ذات سے وابستہ ہے۔ آقا علیہ السلام کے صدقے ایمان کی حفاظت کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور دلوں میں بٹھائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک کی غلامی نصیب فرمائے۔ آگے پھر نبی پاک کے معجزے کو ذکر کرتے ہوئے اور دلیل دیتے ہوئے فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مخصوص معجزہ تھا۔ مخصوص معجزہ یہ تھا کہ آپ لوگوں کو جو کچھ وہ کھا کر آتے اسے بھی بیان فرما دیتے، اور جو کچھ گھروں میں ذخیرہ کر کے آتے اسے بھی بیان فرما دیتے۔ کون؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کھا کر جو بندہ آتا اس کا بھی بیان کرتے کہ تو یہ گھر سے کھا کے آیا ہے، قرآن میں موجود ہے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، قرآن میں موجود ہے۔ تو مقصد بات کرنے کا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو لوگ کھا کر آتے وہ بھی بتا دیتے، اور جو گھر میں ذخیرہ رکھتے عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو اس کی بھی خبر دے دیتے، اور یہ قرآن کی آیت موجود ہے۔
وہ نبی ما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم. تو اب کیا ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات فرمائی کہ ایک معجزہ، دو معجزے، تین معجزے رسول اللہ علیہ السلام کی ذات گرامی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قیامت تک جو کچھ ہو رہا ہے اور ہوگا سب کچھ منکشف فرمایا گیا. آپ فرماتے ہیں انما انظر الی الدنیا وما هو قائم فیہا الی یوم القیامت کانما انظر الی کفی ھذا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. نبی پاک نے فرمایا میں دنیا اور جو کچھ اس میں قیامت تک ہونے والا ہے اسے اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. وہ تو صرف یہ بتاتے ہیں کہ گھر میں کیا رکھ کے آئے ہو اور کھا کے کیا آئے ہو. میں تمہیں جو چاہو پوچھو. کائنات کی ہر شے میرے سامنے ہے. میرے رب نے مجھ پر واضح کر دیا ہے، مجھے بتا دیا ہے. تو میرا مطلب بات کرنے کا کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا. اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آپ سن رہے ہیں اور دلیل کے طور پر نبی علیہ السلام کی بات آ رہی ہے سامنے کہ اللہ نے ان کو محدود معجزے دیے اور ان کے لیے محدود قوموں، محدود علاقوں، محدود بستیوں کے لیے ان کو نبی بنا کر بھیجا. مگر رسول اللہ علیہ السلام کی ذات بابرکات کے لیے، نبی کریم علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عام، رسالت عام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کثیر، نبوت کثیر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کثیر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عظمت اور مرتبے بس اتنی سی بات ہے کہ اللہ نہ کہو، اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول مانو، اللہ کے بعد جو مرضی ہے بول لو، تب بھی نبی پاک کی شان اس سے آگے. بہادر خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں پھر قرآن پاک میں. اب یہاں میں ذوق کے لیے سے تو نہیں ہے مگر آرام سے پڑھ دیتا ہوں کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس میں آ رہا ہے. تو میاں صاحب فرماتے ہیں عیسیٰ خاک جناں دے دردی، عیسیٰ خاک جناں دے دردی کھن تیمم کردا تائیوں دست مبارک اس دا شافی ہر ضرر دا. فرمایا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام انہی سے وابستہ ہیں اور رسول اللہ کی وجہ سے ان کی نبوت و رسالت ہے اور آخر زمانہ میں آ کر نبی پاک کا کلمہ پڑھیں گے اور نبی پاک کے دین کا پرچار کریں گے. اور خود جب دنیا سے جا رہے تھے تو قرآن بتاتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. میں جاؤں گا تو میرے پاس آپ کے پاس وہ ذات گرامی آئے گی جو اگلی پچھلی باتیں آپ کو بتا دیں. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. میں نے میرے جانے کی ضرورت ہے، مجھے جاننا چاہیے کہ میرے بعد وہ ذات آئے گی کہ جن کے بعد تمہیں کسی بات کی ضرورت نہیں ہوگی، ہر ضرورت تمہاری پوری ہو جائے گی. نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی تشریف لانے والے ہیں تو قرآن بتا رہا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے یہ معاملات. تو فرمایا وہ تو جتنے نبی رسول آئے، وہ جتنے بھی صفات اور جتنی بھی ان کے شان عظمتیں، وہ سب نبی پاک کے سر کے رسول اللہ کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے. تو فرمایا اب یہ بھی غور سے سن لیں اور دیکھ لیں کہ آپ علیہ السلام پہلے جو انبیاء علیہ السلام پورا قرآن پڑھ لیا، ان کو اللہ نے ان کے ناموں سے پکارا. یا یحییٰ، یا عیسیٰ، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا یونس. قرآن سارا بھرا پڑا. بس اگر آپ غور کر لیں اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کو پوری کائنات میں اور آپ تو سمجھ ہی نہیں سکتے، پہنچ ہی نہیں سکتے، کتنا بڑا مقام دیا کہ رب ذوالجلال نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں
وہ تعلیم کے لیے ایک دو مرتبہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تو اس طرح کہ محمد رسول اللہ یہ باتیں ہیں مگر پکارنے کے لیے، قوم کے لیے جو تعلیم دی امت کو، فرمایا نہیں، وہ میں بھی ان نبیوں کو ان کے ناموں سے پکارتا ہوں، قومیں بھی ان کے ناموں سے پکارتی ہیں، مگر میرے محبوب کے لیے تم نے ایسا کام نہیں کرنا۔ کیا کرنا ہے؟ وَلَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا، یہ قرآن ہے۔ فرمایا تم رسول خدا علیہ تحیت و ثنا کو پکارنا یوں نہ سمجھو جیسے ایک دوسرے کو پکارنا یعنی نام لے کر، بلکہ خود پکارنے کا انداز اور طرز طریقہ بیان فرمایا۔ یا ایھا النبی یا ایھا الرسول، فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ رسول اعظم اور خلیفہ اول صرف انہی کی ذات مقدس ہے۔ رسول اعظم اور خلیفہ اول صرف انہی کی ذات بابرکات ہے، اور وصف رسالت و نبوت کے ساتھ ندا صرف انہی کی شایان شان ہے، اس لیے ان کی رسالت و نبوت سے ابتدا ہوئی اور اسی پر کی اس کی انتہا بھی وہی رسول اعظم ہے، وہی خلیفہ اول ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، محبت، پیار اور دیدار نصیب فرمائے۔ یہ سارے معاملات جہاں رسالے پڑھے جاتے ہیں، جہاں مختلف باقی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، اور اپنا وقت کبھی ڈراموں میں، کبھی موبائل میں، کبھی کسی طرح ضائع کیا جاتا ہے۔ اور آج کل تو خیر کیا کیا فیس بک پر، انٹرنیٹ پر آ رہا ہے، کوئی کیا کلک دکھاتا ہے، کوئی کیا دکھاتا ہے، کوئی کیا سناتا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو میرا مطلب بات کرنے کا کہ قرآن نے یہاں بھی ان معجزات میں بھی یہ بات آئی ہے، اور حدیث پاک میں بھی میں نے پڑھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام، یہاں بھی یہ ساری حدیث پاک کی اور قرآن کی شرح ہے۔ تو میرا مطلب بات کرنے کا کہ اللہ نے یہ قرآن میں کیوں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اپنے نماز کے معاملات میں، روزے کے معاملات میں، حج کے معاملات میں، دینی دنیاوی معاملات میں، روحانی ایمانی معاملات میں، شریعت طریقت کے معاملات میں، فرمایا جب تمہیں کسی سے کوئی رہنمائی لینی ہے تو اہل ذکر، اہل علم اور اہل ذکر، آپ ایک پمفلٹ پڑھ کر اور ایک کتابچہ لے کر تو کوئی اہل علم نہیں ہو سکتا۔ پھر اپنے طور پر کوئی کتاب چھوٹی موٹی پڑھ کر 4 دن کسی دیندار کے ساتھ لگا کر ویسے سارے کام ہم دنیا کے کرتے ہیں تو پھر ہم مبلغ بن جاتے ہیں۔ میرا مطلب بات کرنے کا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نیکی نیکی ہے، اور نیکی کی بات لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے، مگر